السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام علماء باوقار اور معزز حاضرین، اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب کچھ لمحے اس کے ذکر میں بتانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ لمحات سرمایہ آخرت ہے۔ میں مبارکباد آپ کو اس لیے دوں گا، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں آئے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کو چنا اس بزم کے لیے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ ملک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ عمل کے اعتبار سے تمہیں جانا جائے، پہچانا جائے کہ تم میں کون بہتر ہے۔ اور ہم اسی ذکر کو لے کر یہ ریٹریٹ فار اسپریچویلٹی اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بڑی اچھی فضا ہے، ماحول ہے، ہل اسٹیشن ہے، اور جیسے ہمارے ایک شیخ نے کہا ہے، ٹو کنیکٹ ود گاڈ یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود دا نیچر۔ سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو مقام عطا کیا کہ چاند و سورج دن اور رات کو اس کے لیے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ سب کچھ ہمارے لیے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے، لیکن ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو عبادت وہ صرف جو فرائض اور واجبات اور سنن ہم ادا کرتے ہیں، وہ صرف وہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ عبادت میں پوری عبدیت آ گئی، پوری بندگی آ گئی، سب کچھ ہے۔ اور انسان دو چیزوں کو ملا کر بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے جو اس کا ظاہر ہے، اور ایک روح ہے جو اس کا باطن ہے۔ اور اس آیت میں غالباً اسی جانب اشارہ کیا گیا، پہلے موت کا ذکر کیا گیا، پھر زندگی کی بات کی گئی۔ الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا گیا، پھر زندگی کی بات کی، یعنی جیے بھی تو اپنی موت کو یاد کر کے جیے کہ ایک روز اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس کو جاننے کے جو ذرائع ہے اور اس کے پسندیدہ دین کو سمجھنے کے لیے جو اصول اور ضوابط ہے، وہ پورے کی پوری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حدیث جبرائیل کے اندر بتایا گیا۔ وہی آج کے اس ریٹریٹ کا عنوان بھی ہے، اور انشاءاللہ ایمیننٹ اسکالرز، کل سے ہم ساتھ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہوگے ماحول کو، اور ہر لمحہ علم کی بات ہو رہی ہے، ہر لمحہ ذہنوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ آنکھیں تو کھلی رہتی ہے، ذہن کو بھی کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل بھی کھل جائے۔ تو یہ اسکالرز آپ کو وہ تمام تین چیزیں جس پر ہمارا دین بیسڈ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تین چیزیں جو شاید یہ رائٹ اپ آلریڈی گروپ کے اندر سرکولیٹ بھی ہوا ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس میں فرسٹ اسلام ہے، which relates to jurisprudence، فقہ۔ سیکنڈ ایمان ہے،
ہمارا فیتھ ایک تھیولوجیکل آسپیکٹ ہے، یہ عقائد کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے اسپریچویلٹی ہے، احسان، اور یہ تصوف ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سول سے ہے، ہماری روح سے ہے۔ زندہ انسان ہے تو اس کا جسم بھی سلامت ہے، اس کی روح بھی سلامت ہے۔ جب موت آ گئی تو جسم فنا ہو گیا، روح باقی رہ گئی۔ تو وہ چیز جو عالم ارواح سے، الست بربکم سے ہے، اور جو تا ابد رہنے والی ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو کارپوریٹ لائف سٹائل ہے، جو ہمارا سلیقہ زندگی ہے، یہ تو سب کچھ ابھی فی الحال دنیا ہی کے لیے چل رہا ہے۔ ہاؤ ٹو سسٹین، ہاؤ ٹو مینیج دی فیملی، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر شہری، بہتر انسان بن کر جیے، یہ دنیا کے لیے چل رہا ہے۔ اس رب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ روح، جسم کے لیے تو ساری غذائیں فراہم کر رہے ہیں، روح کی غذا کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ ایسے بزم سے حاصل ہوگی۔ تو وی ول بی ڈیلنگ ود دس آن اے ہولسٹک اپروچ۔ ایک چھوٹی سی بات اس کہہ کر میں رخصت ہوں گا کہ ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ انسان کا جسم اور روح جب ساتھ میں ہو تب وہ زندہ انسان کہلاتا ہے، اور یہ دونوں جب جدا ہو جائے تب موت واقع ہوتی ہے نا۔ اسی لیے اتحاد اور ساتھ میں مل کر رہنا یہ زندگی ہے۔ جہاں ہم منتشر ہو گئے تب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم پر موت واقع ہو گئی۔ تو اتحاد زندگی ہے، اور افتراق یا اختلاف یہ سب موت ہے۔ بہت بہترین ٹیم بنی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں پہلے سے جانتا تھا، کچھ لوگوں سے کل تعارف ہوا، کچھ کا آج ہوا ہے۔ پروفیشنلز، those who have the power of reasoning and thinking, and those who have excelled in their fields, الحمدللہ اللہ کے کرم سے they are getting an opportunity to reason on Islam, on دین۔ تو یہ تینوں اسپیکٹس جو بتائے جائیں گے آج اور کل کے سیشن میں، تو اور شیڈیول بھی آپ کو دیا گیا ہے کون کون سی اسپیکٹ سے حضرت علامہ مولانا ذیشان مصباحی صاحب ڈیل کریں گے، اور کس سے حضرت علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب ڈیل کریں گے۔ یہ پورا شیڈیول آپ لوگوں تک تو پہنچ گیا ہے، تو بس ہم کوشش یہ کریں کہ یہ 2 روز کے اندر جتنا حاصل کر سکے، جتنی غذا لے سکے اپنی روح کے لیے، وہ لینے کی کوشش کرے۔ اور اتنا کیجول اپروچ الحمدللہ ہمارے ٹیچرز کا بھی ہے کہ کسی کو جھجک نہیں ہونی چاہیے کچھ پوچھنے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں سے جب جائے تو سیراب ہو کر جائے، اور کوئی تشنگی اس چیز کے متعلق باقی نہ رہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، منتظمین کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی مراحل سے ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ کا ہمیں مسافر بنائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اب شاہد بھائی سے کہوں گا کہ جتنے ممبرز ہیں ان کے انٹروڈکشن کے متعلق وہ آئے اور سارے لوگوں کا انٹروڈکشن کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔